ہالی ووڈ کے سٹیج سے ویسٹرن پاورز اس کی امید بالکل نہیں کر رہی تھی، اور اس کے پیسے بھی اسرائیل نے نہیں، بے خبر امریکیوں کے ٹیکسز سے ادا ہونے ہیں، انہوں نے ادا کرنے ہیں۔ تیرتا پل بنانا ایک آئی واش پلان ہے، ایک دھوکہ ہے۔ یہ الٹرا آرتھوڈوکس حریدی جوز نہ نوکری کرتے ہیں، نہ ملٹری سروس کرتے ہیں، بس دعائیں کرتے ہیں اور اس کے بھی پیسے لیتے ہیں۔ ان پر بچے پیدا کرنا فرض ہے۔ یہ 30% ہونے والے ہیں۔ آج ان کا مرکزی لیڈر ایک گینگسٹر باربیکیو ہے، اور اسے باربیکیو اس لیے کہا جاتا ہے کہ کیسے ہیں دوستو، ہالی ووڈ میں روایت ہے کہ نازی جرمنی کے مظالم پر بننے والی اکثر فلمز کو بیسٹ فلم کا آسکر ایوارڈ مل جایا کرتا ہے، جیسا کہ آپ نے شنڈر لسٹ، دی پیانسٹ، دی کاؤنٹرفیٹر اور 1997 کی لائف از بیوٹیفل ضرور دیکھی ہوگی۔ ویسٹرن مائنڈ میں جو اسرائیل کے لیے ایک بے حد لاڈلے بچے کے ناز نخرے اٹھانے جیسا جذبہ ہے، اس میں ایسی فلمز بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں، اور اسی ایمپتھی، اسی رحم دلی کے احساس کو استعمال کرتے ہوئے اسرائیل کے انتہا پسند طبقے فلسطینیوں کو مسلسل اذیت میں رکھے ہوئے ہیں۔ انہی فلموں جیسی ایک مووی 2023 میں آشویٹس کیمپ کے افسوسناک سانے کے بیک گراؤنڈ میں زون آف انٹرسٹ کے نام سے بنائی گئی۔ اسے ایک جیوش رائٹر جوناتھن گلیزر نے لکھا، اور انہی نے اسے ڈائریکٹ بھی کیا تھا۔ فلم بھی اسی موضوع پر ہے۔ اسے بھی بیسٹ انٹرنیشنل فیچر فلم کا آسکر ایوارڈ ملا۔ اسی وجہ سے اب اس فلم کی شہرت پہلے سے بھی زیادہ ہوگی، اسے بہت سے لوگ دیکھیں گے، اور ایسے وقت میں دیکھیں گے جب آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل نے امریکن بیکنگ سے غزہ میں 5 ماہ سے خاص طور پر ایک لائیو نسل کشی شروع کر رکھی ہے۔ ایک رائٹر اور حساس دل و دماغ کے جوناتھن گلیزر کو جب آسکر سٹیج پر بلا کر ایوارڈ دیا گیا، تو انہوں نے ایک جیب سے لکھا ہوا ایک چھوٹا سا پیغام نکالا اور پڑھا۔ انہوں نے کہا، ہماری کہانی اس بات پر نہیں ہے کہ کل کیا ہوا تھا، یہ اس بات پر ہے کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں۔ کہیں ہم کل جیسا آج دوبارہ تو نہیں کر رہے۔ ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ غیر انسانی سلوک، ڈی ہیومنائزیشن انسانوں کو کس بدترین جگہ پر لے جا سکتی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہودی ہونے کو استعمال کرنا اور ہولوکاسٹ کے سانحات کو ہائی جیک کر کے لوگوں کو غلام بنانا، میں اس کی مذمت کرتا ہوں، کیونکہ اس نے بہت سی معصوم زندگیوں کو تباہ کر دیا۔ آسکر ایوارڈ اور اس سے پہلے گریمی ایوارڈز میں چند ایوارڈ یافتہ اداکاروں، گلوکاروں اور آرٹسٹ نے بھی کچھ ایسا ہی کیا کہ انہوں نے سرخ رنگ کی پن کو سفید کوٹ پر لگا کر شرکت کی۔ یہ ریڈ پن غزہ سیز فائر کی علامت بن چکی ہے، جسے آرٹسٹ فار سیز فائر نے ڈیزائن کیا ہے۔ غزہ پر امریکن بیگ بمباری اور 75 سالہ قبضے پر آواز اٹھانے والوں کی تعداد دنیا بھر میں بڑھ رہی ہے۔ لاس اینجلس میں ہونے والی اس آسکر تقریب کے باہر بھی غزہ میں سیز فائر کے لیے فلسطینی جھنڈوں کے ساتھ بہت سے مظاہرین موجود تھے، جن کی وجہ سے کچھ مہمانوں کو پہنچنے میں تاخیر بھی ہو گئی تھی۔ یہ مختصر حالیہ واقعات یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ ابھی امید باقی ہے، ابھی انسانی ضمیر کہیں زندہ ہے۔ یہی عالمی دباؤ ہے ساتھیوں، جس نے امریکن پریزیڈنٹ کو ایک عجیب و غریب سا سٹیپ لینے پر، ایک آئی واش سٹیپ لینے پر مجبور کیا۔ اس خوبصورت جزیرے کا ساؤتھ پارٹ ریپبلک آف سائپرس ہے۔ یہ ایک آزاد ریاست ہے، اور اس کی پورٹ لیماسول سے غزہ تک 210 ناٹک مائلز کا فاصلہ بنتا ہے، جو کہ تقریباً 389 کلومیٹرز بنتے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے امریکن فوج کو سائپرس سے غزہ تک اسی جگہ پر ایک عارضی پل بنانے کا آرڈر دیا ہے، تاکہ خیمے، خوراک اور ادویات، اس جیسا ضروری سامان غزہ میں پہنچایا جائے، اور لوگوں کو بھوک، بمباری اور بیماری سے مر رہے ہیں۔ امریکی صدر کے مطابق اس تیرتے پل کی تعمیر میں 2 ماہ کا 60 دن کا وقت لگے گا، اور 1000 امریکی فوجی اس آپریشن میں حصہ لیں گے۔ جب یہ پل بن جائے گا تو 2 ملین میلز، 20 لاکھ کھانے کے پیکس ہر روز غزہ پہنچائے جائیں گے۔ یہ حکم پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے اسٹیٹ آف دا یونین کے سالانہ خطاب میں کانگریس کے مشترکہ سیشن سے خطاب کرتے ہوئے یہ حکم دیا۔ اس ساری امریکن آئی واش پلان کی تفصیل ساتھیوں یہ ہے کہ سائپرس میں پورٹ پر کھانا، امدادی سامان اور خیمے وغیرہ دنیا بھر سے جمع کیے جائیں گے سائپرس میں، اور انہیں اسرائیلی حکام کی چیکنگ میں دے دیا جائے گا۔ وہی اس کی اسکروٹنی کریں گے کہ کہیں ان میں ان کی مرضی کے خلاف تو کوئی چیز غزہ نہیں جا رہی۔ اس کے بعد سامان دوبارہ پیک ہو کر ایک تیرتے ہوئے پل پر گاڑیوں کے ذریعے گہرے پانی میں کھڑے امریکن نیوی شپس تک پہنچا دیا جائے گا۔ یہ جہاز سامان کو نارتھ غزہ کی تباہ شدہ پورٹ پر ایک اور تیرتے پل کے قریب پہنچا دے گا۔ یہاں سے پھر ٹرکوں کے ذریعے سامان اور خوراک غزہ میں بھیجا جائے گا، لیکن ایک بار پھر اسے اسرائیلی حکام کی نگرانی ہی میں دیا جائے گا۔ ٹوٹل ان ہیومن، کمپلیٹ آئی واش اسموک اسکرین آئیڈیا۔ 2 ماہ میں
غزہ تک امداد پہنچانے کا تیرتا کوریڈور بنانے کا اعلان اتنا مضحکہ خیز ہے کہ اس پر امریکی اتحادی بھی حیران ہے۔ کنگز کالج لندن کے ملٹری ایکسپرٹ مائک بارٹن کہتے ہیں کوٹ، امریکہ کے پاس یہ سب بنانے کا سامان سٹورز میں پڑا ہے، میں نہیں سمجھ سکا کہ وہ 60 دن کا وقت اس میں کیوں لگانا چاہتے ہیں جبکہ یہ سب بہت جلدی بھی ہو سکتا ہے انکوٹ۔ یہی وجہ ساتھیوں کہ صرف لندن میں ملٹری ایکسپرٹس ہی نہیں، دنیا بھر میں بہت سے لوگ اسے آئی واش کہہ رہے ہیں۔ امریکن صدر کی طرف سے اس قسم کی عظیم الشان لپ سروس اور ڈبل سٹینڈرڈز کی مثال مشکل ہی سے دیکھنے میں آئے گی۔ وہ ایسے کہ اسرائیلی پورٹ اشدود غزہ سے صرف 25 میل کے فاصلے پر ہے، اور اس پورٹ پر امریکہ تقریباً ہر دوسرے دن اربوں ڈالرز کے بم بھیج رہا ہے جو غزہ کے بچوں پر گرائے جا رہے ہیں، اور یہ بمز اسرائیل کے لیے امریکن ملٹری ایڈ ہیں، ٹریڈ نہیں۔ اس فیاضی سے قتل عام میں ساتھ دینے کے باوجود امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ اسرائیل کو مجبور نہیں کر سکتا کہ 25 میل دور کی پورٹ وہ اپنے سب سے اہم اتحادی امریکہ کو ان لوگوں کی مدد کے لیے استعمال کرنے دے جو جنگ میں شریک بھی نہیں۔ کیا کوئی سین پرسن، کوئی صاحب عقل اس بات کو مانے گا؟ اس وقت 31,000 غزہ کے نہتے لوگ امریکن بیگڈ اسرائیلی بمباری سے ہلاک کیے جا چکے ہیں۔ اب روزانہ کئی بچے بھوک سے مرنے بھی لگے ہیں۔ بھوک سے مرنا کیا ہوتا ہے یہ خدا نہ کرے کسی کو کبھی دیکھنا پڑے۔ اس المیے کے دوران امریکی صدر کی لپ سروس کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے جو رحم دلانہ منصوبہ بنایا ہے اس کے شروع ہونے میں بھی ابھی کافی ہفتے لگیں گے۔ اب ایسا نہیں کہ امریکی صدر احمق ہیں اور وہ نہیں جانتے کہ جو بچے آج بھوک سے مر رہے ہیں انہیں 2 ماہ بعد کھانا بھجوانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ اتنے دانشمند ہیں، وائز ہیں کہ انہیں اچھے سے پتا ہے کہ جس کی مدد واقعی کرنی ہو تو کیسے کی جاتی ہے۔ آپ خود دیکھیے، انہوں نے پچھلے 5 ماہ میں عالمی میڈیا میں مسلسل خبریں پہنچائیں کہ وہ اسرائیلی فوج کی بمباری سے پریشان ہیں اور اسرائیلی وزیر اعظم سے ناراض ہیں، اور اتنے ناراض ہیں کہ انہوں نے پچھلے 4 ماہ میں اسرائیل کو 100 مرتبہ 100 ٹائمز ملٹری ایڈ بھیجی ہے۔ اس ایڈ میں ہزاروں پریسیجن گائیڈڈ میزائلز ہیں، اسمال ڈائیمیٹر بامز ہیں، بنکر بسٹرز ہیں اور چھوٹے بڑے خطرناک ہتھیار شامل ہیں۔ اس ترسیل میں اس ٹرانسپورٹ میں صرف 2 مرتبہ کانگریس کی کمیٹی سے منظوری لی گئی ہے ایک رسمی قسم کی اس مدد کے لیے۔ ایک بار $106 ملین کے ٹینکس ایمونیشن بھیجے گئے تھے تب لی گئی تھی، اور دوسری مرتبہ $147.5 ملین کے ارٹلری شیلز اسرائیل پہنچائے گئے تھے۔ ان 2 کے بعد باقی امداد کے لیے کانگریس کی کمیٹی سے رسمی منظوری بھی نہیں لی گئی، کیونکہ پریزیڈنٹ نے اپنے خصوصی اختیارات استعمال کرتے ہوئے اسرائیلی فوج کو وہ ہتھیار بھیجے جن سے وہ عالمی عدالت انصاف میں جو کیس چل رہا ہے اس کے مطابق قتل عام کا جرم عظیم کر رہا ہے۔ تو یہ ہوتی ہے مدد۔ اس سب میں امریکی عوام کے ساتھ بھی ایک ڈارک کامیڈی ہے، اور وہ یہ کہ ان ہتھیاروں کے پیسے اسرائیل نے نہیں امریکی عوام نے دینے۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے آفیشل جوش پال، جنہوں نے اسی معاملے پر ابھی استعفیٰ دے دیا ہے، کہتے ہیں کہ امریکی عوام کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے ٹیکسز کہاں جا رہے ہیں۔ $3.3 ارب تو امریکہ ہر سال اسرائیل کو ملٹری ایڈ میں دے دیتا ہے، لیکن غزہ پر ابھی بمباری کے لیے اربوں ڈالرز اس کے علاوہ دیے جا رہے ہیں۔ ریپبلکنز یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کی پارٹی جو یوکرین کو ملٹری ایڈ دینے کے خلاف ہے، وہ اسرائیل کو اس سال مزید $17.6 ارب غیر مشروط پر دینے کی لیجسلیشن کروا چکی ہے۔ اس کی حمایت جو بائیڈن بھی کرتے ہیں۔ یہ وہی بل ہے ساتھیوں جو سینٹ میں پاس ہو چکا ہے، لیکن یوکرین کی وجہ سے عارضی طور پر لوئر ہاؤس میں اٹک گیا ہے۔ ویسٹرن ڈبل سٹینڈرڈز اتنے واضح کبھی نہیں تھے جتنے غزہ کی جنگ میں ہو چکے ہیں، کیونکہ اسرائیل کو اسلحہ بھیجنے کا سیدھا راستہ امریکی صدر کو، ویسٹرن پاورز کو معلوم ہے، لیکن غزہ میں امداد بھیجنے کا جو سیدھا راستہ ہے وہ ان کو معلوم ہی نہیں کہ UNRWA کا ایک ادارہ موجود ہے، اس کو فنڈز اور کھانا دیا جائے، کیونکہ ان کے پاس سیٹ اپ بھی ہے، ٹیم بھی ہے اور تجربہ بھی ہے، تینوں چیزیں ہیں۔ بس امریکہ نے اس میں اسرائیل کو اتنا پابند کرنا ہے کہ وہ کھانا لے جاتے ٹرکوں پر بمباری اور فائرنگ نہ کیا کرے، جو کہ وہ ہر بار کر دیتا ہے۔ یہ سیدھا کام جو بائیڈن نہیں کر رہے، اور 390 کلومیٹر دور سے ایک تیرتا پل بنانے کا آئی واش منصوبہ 2 ماہ کے لیے شروع کر دیا گیا ہے۔ کئی دوستوں کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ غزہ کے لوگوں کو یا امن پسند دنیا کے لوگوں کو اسرائیل یا امریکہ سے کیوں امید رکھنی چاہیے کہ وہ ان کی مدد کریں گے، وہ تو الٹا بم برسا رہے ہیں۔ اب یہ وہ بات ہے جس پر ہم کئی ویڈیوز میں بات کر چکے ہیں کہ عربوں اور ایران سمیت مسلم دنیا کے پاس ایسی کوئی طاقت نہیں کہ ان دونوں کو بائی پاس کر کے غزہ کے لوگوں کی کوئی مدد بھی کر سکے۔ اب جو بھی کرنا ہے اس معاملے میں واقعی امریکہ نے کرنا ہے۔ اسی لیے مسلم ممالک بھی امریکہ سے ہی بار بار اپیلیں کر رہے ہیں۔ جو بائیڈن بھی اقوام متحدہ اور مسلم ممالک کے اسی دباؤ میں ہیں، اور اسی وجہ سے انہوں نے یہ آئی واش منصوبہ شروع کیا ہے۔ حالانکہ اس کا غزہ کے متاثرین کو تو کیا فائدہ ہونا ہے، بس وائٹ ہاؤس کے ہاتھ ایک جملہ آ جائے گا کہ جب بھی کوئی ان سے سیز فائر کا سوال کرے گا تو وہ اس منصوبے کا ذکر تفصیل سے کر دیا کریں گے۔
وہ کہیں گے ہم غزہ کے بچوں اور مرتے ہوئے بوڑھوں اور خواتین کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں، دیکھیے ہم سمندر میں پل بنا رہے ہیں۔ ساتھیوں، ہم آپ کو تفصیل سے بتا چکے ہیں کہ آخر اسرائیل امریکہ کی ناک کا بال کیوں ہے، کیوں اسے وہ اپنی عوام اور اپنے ٹیکس پیئر سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہے۔ اس کے لیے آپ ہماری یہ ویڈیو اس کے بعد ضرور دیکھیے گا۔ ابھی مختصراً یہ جان لیں کہ کولڈ وار کے بعد سے رشیا اور چائنیز انٹرسٹس کے خلاف مڈل ایسٹ میں سب سے اہم امریکی اڈا اسرائیل ہی ہے۔ یہ اس کی اسٹریٹجک انٹرسٹ کی جگہ ہے، لیکن ایک پوری سازش اس کے علاوہ بھی ہے۔ وہ یہ کہ اسرائیلی لابیز کسی امریکی کے سینیٹر بننے سے لے کر پریزیڈنٹ بننے تک اس کی مدد کرتی ہیں۔ جب وہ کوئی امریکی کانگریس میں آ جاتا ہے تو یہ لابیز ان سے اسرائیل اور جوش لابیز کے لیے پھر اربوں ڈالرز کے فنڈ اور مراعات پاس کرواتی ہیں۔ پھر انہی امریکی عوام سے ملے فنڈز اور مراعات سے نئے سینیٹرز اور نئے لیڈرز کے لیے لابنگ کرتی ہیں۔ دوسرے الفاظ میں امریکن ٹیکس پیئرز اپنے پیسوں سے لابیز کروا کر اپنے اوپر مزید ٹیکس ایڈ کروا رہے ہوتے ہیں تاکہ اسرائیلی لابیز کے مرضی کے سینیٹرز اور پریزیڈنشل کینڈیڈیٹس آ سکیں۔ تو یہ گھن چکر ہے، ایک سائیکل بن چکا ہے جس میں امریکن عوام اور ان کے پاورفل لوگ، ان کے سینیٹرز اور ان کے پریزیڈنٹس پھنس چکے ہیں۔ لیکن مائی کیورس فیلوز، جیو اسٹریٹجک معاملات اور تاریخ دونوں میں یہ بار بار دیکھا گیا ہے کہ بہت زیادہ دیر تک کوئی کسی کو بے وقوف نہیں بنا سکتا۔ اسرائیلی اور امریکی دانشوروں میں ایک خیال جو ہلکے سروں میں کافی دیر سے گایا جا رہا تھا، اب اس پر کھلے عام بات ہونے لگی ہے۔ وہ بات یہ کہ بظاہر اسرائیل ہزاروں فلسطینیوں کا قتل عام کر رہا ہے، بہت طاقتور لگ رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے وجود کو خطرات ہر سال پہلے سے بڑھ جاتے ہیں۔ امریکی اور برٹش انٹلیکچوئلز کو تو آپ چھوڑیں، ہم آپ کو اسرائیلی اخبار ہارٹس میں چھپنے والے کئی آرٹیکلز میں سے ایک کے صرف 4 پوائنٹس بتاتے ہیں۔ یہ آرٹیکل فرینچ اسرائیلی ایوا ایروز نے لکھا تھا، جو اسرائیلی یونیورسٹی میں پروفیسر بھی ہیں۔ ان کے مطابق اسرائیل کے وجود کو ایک یونیک تھریٹ، ایک خاص خطرہ ایسا ہے جو دنیا میں کسی اور ملک کے وجود کو نہیں ہے۔ وہ یہ کہ اس کے بارڈر پر موجود طاقتیں جیسا کہ حزب اللہ، حماس، ویسٹ بینک اور شام سمیت ریجنل ممالک میں سے کئی اسے تسلیم ہی نہیں کرتے۔ ویسے تو دنیا میں 30 کے قریب ممالک ہیں جو اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اس کو ریکگنائز نہیں کرتے، یا پھر اگر کرتے بھی ہیں تو ان کے سفارت خانے بند پڑے ہیں، اچھے تعلقات میں نہیں۔ کسی ملک کے وجود کو ایسا خطرہ دنیا میں اسرائیل کے علاوہ اور کہیں نہیں پایا جاتا۔ ایوا لکھتی ہیں کہ اسرائیل کے گردا گرد اور پورے ریجن میں اس کے دشمن نہ صرف یہ کہ تعداد میں بڑھ رہے ہیں، بلکہ وہ ٹیکٹکس میں اور آرمز میں بھی خود کو اپ گریڈ کرتے جا رہے ہیں۔ ان میں کوآپریشن بہتر ہو رہی ہے، وہ آرگنائز ہو کر لڑنے کی صلاحیت حاصل کرتے جا رہے ہیں، جیسا کہ عرب اسرائیل جنگوں میں اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ عربوں میں نہیں تھی۔ پھر یہ کہ اسرائیل مخالف ان گروپس اور ممالک کو امریکی اور ویسٹرن پاورز کے طاقتور رائیولز چائنا اور رشیا کی فی الحال سفارتی حمایت حاصل ہے۔ ظاہر ہے وہ وقت بھی اب زیادہ دور نہیں رہا جب انہیں ملٹری مدد بھی کھلے عام ملنا شروع ہو جائے گی۔ اس کے مقابلے میں اسرائیل کی واحد کریڈٹ لائن، واحد سب سے بڑی سپورٹ، ایک ڈکلائننگ سپر پاور، کمزور ہوتی عالمی طاقت امریکہ ہے۔ صرف ایک عالمی طاقت کے سہارے چاروں طرف سے گھیرے میں آیا ہوا ملک اچھے مستقبل کی طرف نہیں بڑھ رہا ہوتا۔ دوسرا پوائنٹ جو اسرائیل کو خبردار کرنے والے اٹھا رہے ہیں وہ پہلے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اس کے مطابق اسرائیل کو باہر کے بجائے اندر سے زیادہ پریشانی ہے، کیونکہ اسرائیل میں ایک انتہا پسند یہودی گروپ تمام لبرل یہودیوں اور عرب اسرائیلیوں کو نکال دینا چاہتا ہے۔ وہ انہیں غدار کہتا ہے اور فلسطین پر بھی مکمل قبضہ اسی طبقے کی پوری کوشش اور مسلسل کوشش ہے۔ یہ الٹرا آرتھوڈاکس یہودی ہیں جن کا بڑا گروپ حریدی جوز ہے۔ آج ان کی آبادی اسرائیل میں 13 سے 15% ہے، لیکن یہ لوگ مذہبی فریضہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں۔ ان کا گراف دیکھ کر اسرائیلی اسٹیٹس یہ بتاتے ہیں کہ اگلے کچھ برس میں یہ وہاں کی آبادی کا 30% ہو جائیں گے۔ یہ لوگ اسرائیلی ڈیموکریسی کو ختم کر کے تھیوکریٹک مذہبی یہودی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ اسرائیل کو جو ویسٹرن سپورٹ امریکہ کے علاوہ دیگر ڈیموکریٹک کنٹریز سے ملتی ہے وہ ختم ہو جائے، کیونکہ ابھی تک اسرائیل کے دوست ممالک یہی سمجھتے ہیں کہ اسرائیل مڈل ایسٹ کی واحد ڈیموکریسی ہے اور اسے بچانا باقی ڈیموکریسیز کا فرض ہے۔ لیکن اگر یہ ایک تھیوکریٹک جوش اسٹیٹ بنتا ہے تو اسرائیل کا یہ سافٹ امیج، سافٹ پاور ختم ہو جائے گی۔ اس خطرے کے سب سے بڑے ذمہ دار ان کے مطابق وہ الٹرا آرتھوڈاکس یہودی ہیں جو اعلیٰ ذات ہونے پر فخر کرتے ہیں۔ انہیں اسرائیل میں وہ حقوق حاصل ہیں جو کسی عام یہودی کو، کسی عام اسرائیلی کو نہیں ہیں۔ یہ ٹیکس نہیں دیتے، انہیں کام نہیں کرنا پڑتا، یہ دوسرے اسرائیلیوں کے ٹیکسز پر، ایکچولی امریکن ٹیکسز پر پلتے ہیں۔ انہیں سرکار الاؤنسز الگ سے دیتی ہے، ان پر اسرائیل میں جو لازمی ملٹری سروس کا قانون ہے وہ بھی اپلائی نہیں ہوتا، یعنی ان کے لیے فوج میں 2 سال کی نوکری کرنا ضروری نہیں۔
اب سوچیے کچھ سال بعد جب یہ 30% ہو جائیں گے اسرائیلی اسٹیٹس کے مطابق تو یہ ٹیکس کا کتنا بڑا حصہ کھایا کریں گے۔ ان کی سیاسی جماعتیں بھی ہیں اور جتھے بھی ہیں جن میں ایک بھی خاتون عہدیدار نہیں ہے۔ انہیں مقامی قوانین سے بھی بالاتر سمجھا جاتا ہے۔ ان کے الگ مدارس ہیں جن میں الگ نصاب پڑھایا جاتا ہے۔ ان کا حلیہ بھی بڑی سیاہ ٹوپی اور کوٹ کی وجہ سے دور سے پہچانا جاتا ہے۔ چھوٹی دائرہ نما ٹوپی بھی انہی کی ایک علامت ہے۔ یہی الٹرا آرتھوڈوکس لوگ زیادہ تر فلسطینی علاقوں میں سیٹلمنٹس بنانے کے لیے تیار ہوتے ہیں گنز لے کر۔ ان کے مدارس میں برابری، جمہوریت، مائنورٹیز کے رائٹس، خواتین کے رائٹس اور دیگر سیکسز کے احترام پر کچھ نہیں ہے۔ اس پر مزید یہ کہ ان کے خیال میں ان کی دعائیں وہ اصل ہتھیار ہیں جن کی وجہ سے اسرائیل قائم ہے اور اس کی اکانومی چلتی ہے۔ یہ گروپ اسرائیل میں اب تیزی سے بڑھ رہا ہے اور یہی نیتن یاہو جیسے فاشسٹ سیاسی لیڈرز کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ یہ دونوں یعنی سیاسی لیڈر اور یہ گروپ الٹرا آرتھوڈوکس ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں اور اسرائیلی ڈیموکریسی ہر سال کمزور ہو رہی ہے اور اب وہ پاپولسٹ لیڈرز کی گرفت میں بھی آ چکی ہے۔ اسرائیل میں ان کے خلاف احتجاج ہوتے رہتے ہیں، لیکن ان مظاہروں کے اور اپنی خصوصی اہمیت ختم کرنے کے خلاف یہ جوئش گروپ جتنے بڑے بڑے احتجاج کرتے ہیں کوئی دوسرا گروپ نہیں کر سکتا۔ یہ سب سے زیادہ آرگنائز ہے۔ یہ تصویر اس کا ثبوت ہے جس میں حریدی جوز اس بات کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، اکٹھے ہوئے ہیں لاکھوں کی تعداد میں کہ ان کے خصوصی حقوق ختم کیوں کیے جا رہے ہیں۔ ان کا مطالبہ ہے کہ ان کے خاص رائٹس، اپارتھائڈ رائٹس جو ان کے پاس ہیں، وہ ختم نہ کیے جائیں۔ تو یہ دوسرا خطرہ ہے جس سے اسرائیل کا دانشور طبقہ اپنے پاورفل طبقے کو خبردار کر رہا ہے کہ اسرائیل کمزور ہو رہا ہے اور اگر یہی الٹرا آرتھوڈوکس بڑھتے گئے تو ہم خاتمے کی طرف بھی جا سکتے ہیں، یہ وہ کہتے ہیں۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ اس وقت بھلے دنیا میں پاپولزم کی ویو ہے، واقعی ہے، یعنی ایسے لیڈرز کی جو اکثریت آبادی کی پاپولر ڈیمانڈز کو ایکسپلائٹ کر کے حکومت حاصل کر لیتے ہیں، جس میں وہ امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہتے ہیں، برازیل کے بولسونارو کو کہتے ہیں اور ہنگری کے وکٹر اوربن کو پیش ان کا ذکر کرتے ہیں۔ لیکن پاپولزم کی ویو میں کسی بھی دوسرے ملک کی نسبت اسرائیل کا کیس بہت فرق ہے۔ امریکہ، برازیل اور ہنگری، ان ممالک میں پاپولسٹ حکمران کچھ دیر کے لیے آ بھی جائیں تو ان ملکوں کو کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا، یہ ان کی زندگی اور موت کا مسئلہ نہیں بنے گا، کیونکہ انہیں ختم کرنے کے لیے ان کے چاروں طرف کوئی ہر وقت تیار نہیں بیٹھا ہوا۔ جبکہ اسرائیل میں پاپولسٹ لیڈرز کا مطلب ہے کہ نہ صرف وہ 7 اکتوبر جیسے اور بھی حملوں کا شکار ہوں گے بلکہ عالمی حمایت بھی کھو دیں گے۔ ان کے مطابق روس میں ڈیموکریسی ہو یا آمریت ہو، روس قائم رہے گا۔ جرمنی میں نازیزم ہو یا ڈیموکریسی آ جائے، تھرڈ رائک، فورتھ رائک آ جائے، جرمنی چلتا رہے گا۔ لیکن اسرائیل ڈیموکریسی کے بغیر ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس کی لگژری نہیں، ایک ضرورت ہے۔ کیونکہ دنیا کا ایک بڑا حصہ، ہم آپ کو بتا چکے کہ اسرائیل کو باقی عربوں سے، عرب علاقوں سے، مڈل ایسٹ سے الگ اس لیے دیکھتا ہے کہ یہ ایک ڈیموکریسی ہے اور پھر اتنی چھوٹی سی جگہ پر اتنے مختلف خیالات کے لوگوں کو وفادار رکھنا صرف ڈیموکریسی سے ہی ممکن ہے۔ کسی ایک کلٹ لیڈر کے آ جانے سے آپ جانتے ہیں کہ اتحاد کبھی برقرار نہیں رہتا۔ تیسرا اہم پوائنٹ وہ یہ پیش کرتی ہیں کہ اسرائیل کے خلاف لڑنے والی حماس لیڈرشپ، خصوصاً یحییٰ سنوار جیسے فائٹرز بہت ذہین ہیں۔ یہ جانتے ہیں کہ اسرائیل کی ڈیموکریسی جتنی کمزور ہوگی، جتنا اسرائیل میں انتہا پسند طبقہ طاقت میں آئے گا، اتنا ہی اسرائیل کو انٹرنیشنل سطح پر آئسولیٹ کرنا، اس کے خلاف کیمپینز چلانا اور مسلم ورلڈ سے حمایت لینا آسان ہو جائے گا۔ یہ جانتے ہیں کہ جتنا اسرائیل خوفزدہ رہے گا اتنا ہی اس میں پھر تقسیم بھی گہری ہوگی، اتنا ہی اسے خاتمے کی طرف لے جانا آسان ہوگا۔ اخبار کے خیال میں حماس لیڈرشپ اسرائیل کو تقسیم کرنے میں اب تک تو کامیاب رہی ہے۔ چوتھے پوائنٹ میں اسرائیلی دانشور اپنے ملک کے خاتمے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک نئے ابھرتے الائنس کا ذکر بھی کرتے ہیں، جو کہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کمیونسٹ آئیڈیالوجیز کے طبقات، جنہیں عرف عام میں لیفٹسٹ کہا جاتا ہے، وہ طاقتور ہو رہے ہیں۔ جس طرح ماضی میں مسلم ورلڈ کا الائنس رائٹ ونگ یعنی امریکہ کے ساتھ تھا، تو آج اس کے برعکس مسلم ورلڈ خود کو لیفٹ کے ساتھ الائن کر رہی ہے، جیسا کہ پاکستان، سعودی عرب، ایران، یہاں تک کہ گلوبل ساؤتھ بھی چین اور روس کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے۔ یہ نئی الائنس بھی اسرائیل کے وجود کے لیے ان کے خیال میں خطرہ بن رہا ہے۔ پھر نیا لیفٹ کوئی ایک ملک بھی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک آئیڈیا ہے جو چین، روس، فارسٹ کنٹریز کے علاوہ یورپ اور امریکہ کے کئی طاقتور دھڑوں میں، طاقتور لوگوں میں تیزی سے پھیل چکا ہے۔ اگر اسرائیل کو الٹرا آرتھوڈاکس یہودیوں اور خود ساختہ مسیحاؤں سے، سیاستدانوں سے جلدی نجات نہ دلائی گئی تو لیفٹ اور مسلم ورلڈ کے الائنس کے پاس، وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کے خلاف کیس بلڈ کرنے کے بہت سے ثبوت ہوں گے، جن میں سے ایک آپ جانتے ہیں کہ بہت مضبوط کیس اور جواز اقوام متحدہ کی عالمی عدالت انصاف میں جینوسائیڈ کے الزام میں چل بھی رہا ہے۔
ساتھیوں یاد رکھیں کہ لیفٹسٹ پچھلی صدی سے ہی اسرائیل کو امریکی کیپٹلزم کا اعلی کار اور ایک ملٹری اڈا سمجھتے رہے ہیں۔ لیفٹ ونگ دھڑے پچھلی صدی میں اس وقت بھی فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے جب پاکستان اور عرب ممالک میں لیفٹسٹس کے خلاف تحریک زوروں پر چلا کرتی تھی۔ آج آپ کو جو روس، چین اور لاطینی امریکہ کے کئی ممالک اسرائیل کے خلاف نظر آتے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ان ممالک کی تاریخ کمیونسٹ لیفٹ سے جڑی ہوئی ہے۔ اسرائیلی سیکولر انٹیلیجنشیا کے سامنے ان کے بیرونی دشمنوں اور اندرونی فرقے یعنی الٹرا آرتھوڈاکس جوز میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ ان کے خیال میں یہ دونوں اسرائیلی سوسائٹی کو خاتمے کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ان کے خیال میں اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ انتہا پسند گروہ جس نے اب تک آئین نہیں بننے دیا اور ون سائیڈڈ سیکیورٹی ڈاکٹرائن پر ملک کو چلایا جا رہا ہے، اس کا خاتمہ کیا جائے۔ اس لیڈرشپ کو ان کا خیال ہے ہٹایا جائے جو 7 اکتوبر اور موجودہ تباہی کی ذمہ داری تک قبول کرنے کو تیار نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کوئی ملک 3 ملین 30 لاکھ لوگوں کو غلام رکھ کر ان کی زمین پر قبضہ کر کے امن کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ اسرائیلیوں کو ان مسائل کے حل کے لیے ایک نئے سوشل کانٹریکٹ، نئے آئین کی ضرورت ہے جس میں الٹرا آرتھوڈاکس یہودیوں کی نہیں بلکہ جینے دو پر یقین رکھنے والے عوام کی بھرپور نمائندگی چاہیے۔ پھر اس نئے سیاسی کانٹریکٹ کے مطابق ریاست اپنے شہریوں سے اور بیرونی طاقتوں سے بھی نئے اصول کے مطابق تعلقات قائم کرے۔ جوش رائٹر ایوا ایلوس کے مطابق اسرائیل کو اگر لانگ ٹرم کامیابی چاہیے، اسے قائم اگر رہنا ہے تو اس فارمولے پر عمل کرنا ہی ہوگا۔ دوستو، یہ سارا پوائنٹ آف ویو جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے ان چند سین اسرائیلی دانشوروں کا، چند سمجھدار دانشوروں کا مشترکہ پوائنٹ آف ویو ہے۔ اب اس پر ہماری رائے یہ ہے کہ اسرائیلی سوسائٹی مغرب کے لاڈ پیار اور بے جا سپورٹ کے باعث بہت زیادہ ریڈیکل اور حقیقت سے دور ہو چکی ہے۔ سیکولر لبرل طبقے کمزور اور کم تعداد میں رہ گئے ہیں، اس لیے یہ بہت مشکل دکھائی دیتا ہے کہ اسرائیل ایک نارمل سٹیٹ کی طرف پلٹ سکے، کیونکہ نارمل ملک بننے کے لیے اسے کم از کم فلسطین کے تینوں علاقوں، مشرقی بیت المقدس، مغربی کنارے اور غزہ سے مکمل قبضہ ختم کر کے فلسطین کو تسلیم کرنا ہوگا، جو کہ فی الحال ابھی تو نظر نہیں آ رہا۔ دوسری بات یہ کہ اگر اسرائیل واپس نہ پلٹ سکا تو اس کے تحفظ کی آخری ضمانت نہ تو امریکہ ہے اور نہ ہی اس کی ڈیموکریسی۔ اس کی آخری ضمانت وہ ایٹمی ہتھیار ہیں جو بڑی تعداد میں اسرائیل بنا رہا ہے اور جمع کر رہا ہے۔ یہ اس آخری وقت کے لیے ہیں جب امریکہ اتنا طاقتور نہیں رہے گا کہ وہ اسرائیل کا دفاع کر سکے اور اسرائیل کو کسی بیرونی طاقت جو کہ ان کے خیال میں ترکی یا ایران ہو سکتے ہیں اس سے بچا سکے۔ تیسری بات جسے انٹرنیشنل میڈیا اکثر نظر انداز کر دیتا ہے وہ اسرائیل کا شام کے ساتھ ایک بارڈر ہے، جس کے ایک حصے گولان ہائٹس پر اسرائیل نے قبضہ بھی کر رکھا ہے۔ شام ہر گزرتے سال کے ساتھ روس کا اتنا ہی اہم اتحادی بنتا جا رہا ہے جتنا کہ اسرائیل امریکہ کا ہے، یعنی شام روس کا اسرائیل بنتا جا رہا ہے۔ اب شام وہ علاقہ ہے جہاں ابھی 2015 میں رشین پریزیڈنٹ پیوٹن نے امریکنز کو پروکسی جنگ میں شکست دی تھی، جب بشار الاسد کو گرانے کے لیے امریکہ، ویسٹرن پاورز اور سعودی عرب مل کر بشار الاسد مخالف گروہ کو ملٹری سپورٹ دے رہے تھے، اسلحہ دے رہے تھے، ٹریننگ دے رہے تھے، پیسے دے رہے تھے۔ اس وقت رشین فائٹر جیٹس بشار الاسد کی مدد کے لیے شام کے اڈوں پر موجود تھے، فضاؤں میں اڑ رہے تھے۔ تو اگر امریکہ کے پاس مڈل ایسٹ میں ایک اہم نان عرب الائی اسرائیل ہے تو روس کے پاس شام کی شکل میں ایک دہائیوں پرانا قابل اعتماد عرب الائی اتحادی موجود ہے۔ آخر میں دوستو ایک بے حد اہم بات، ایک سوال کا جواب کہ آخر 75 سال سے فلسطینی کمزور اور بے بس کیوں ہیں، جبکہ انہیں عربوں، مسلمانوں اور دنیا کے کئی ممالک کی سفارتی حمایت اور کچھ اینٹیز کی عسکری مدد بھی حاصل ہے۔ میں مانتا ہوں کہ اس سوال کا کوئی ایک مختصر جواب چند سیکنڈ میں ممکن نہیں، پھر بھی میرے خیال میں کم از کم جو بات یقین سے کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی قوم میں نفاق ہو، وہ آپس میں متحد نہ ہو، لڑ جھگڑ رہے ہوں، تو انہیں دشمن کی ضرورت نہیں رہتی۔ 1948 سے 1948 سے بھی پہلے جب اسرائیل نے برطانیہ کی مدد سے فلسطینی علاقوں پر قبضہ شروع کیا تھا تو ساری اسرائیلی کمیونٹیز تمام اختلافات کے باوجود ایک لیڈر ڈیوڈ بن گوریان کی قیادت میں جمع تھی۔ مجموعی طور پر آج تک ان میں اتحاد برقرار ہے اور پورے ملک کی ڈائریکشن ایک ادارہ اور ایک لیڈر مقررہ وقت میں طے کر رہا ہوتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں آپ عرب اسرائیل جنگوں کی ہماری سیریز میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ فلسطینیوں میں کبھی بھی لمبے عرصے کے لیے قیادت پر یا قیادت کے پروسیس پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ آج بھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو فلسطینیوں کے کئی گروہ ہیں جن میں سے 2 گروہ حماس اور PLO کے درمیان اختلاف تو چھوڑیں، دشمنی ہے۔ ہاں، یہ بات درست ہے کہ اس کے لیے دشمنوں نے اور بیرونی طاقتوں نے بھی بہت کچھ کیا ہے کہ یہ اختلاف ان کا قائم رہے، لیکن جب بھائی بھائی سے لڑنے کو تیار ہو
तभी बाहर वालों को भी आग लगाने का मौका मिलता है, इससे पहले नहीं। इस बात का ये मतलब हरगिज़ नहीं कि अमेरिकन बैक्ड इसराइली हमले जो हैं उनमें जुल्म नहीं है, उनमें गसब नहीं है, उनमें कब्ज़ा नहीं है, वो तो है। लेकिन सोल सर्चिंग, अपनी गलतियों का एहसास जब तक किसी गिरोह को नहीं होगा, वो कभी तबाही के गड़े से नहीं निकल सकते। अभी चंद दिन पहले आपने सुना कि नॉर्थ अमेरिका के मुल्क हेटी के प्राइम मिनिस्टर मुल्क छोड़कर फरार हो गए। आज हेटी में सियासी बहरान और खाना जंगी चल रही है। इस वक्त जो मुसल्ला गैंगस्टर हेटी का सबसे ताकतवर इंसान है, वो अपने निकनेम बारबेक्यू से शोहरत रखता है। बारबेक्यू इसलिए उसको कहते हैं कि उसकी माँ बारबेक्यू बनाया करती थी, और इसलिए भी कहते हैं कि ये अपने दुश्मनों को जलाने में मशहूर है। इसका दावा है कि वो और उसके गैंग मेंबर्स मुल्क के 1 करोड़ 17 लाख लोगों को एक गैर जमहूरी हुकूमत से निजात दिलाएंगे। बारबेक्यू कहता है कि वो भागे हुए वज़ीर आज़म को वापस नहीं आने देगा, और आलमी बरादरी को चाहिए कि वो इसमें उसकी मदद करे। वो अपने तौर पर आवाम को आज़ादी दिलाने के मिशन पर है और कहता है ऐसा वो हथियारों की मदद से कर लेगा। हेटी की खाना जंगी साथी बहुत पुरानी है, लेकिन ये उस वक्त तेज़ हो गई थी जब 2 साल पहले मुंतखब सदर को उनके घर में कत्ल कर दिया गया था। उस वक्त से अब तक ना तो इंसाफ मिला और ना ही नए इंतखाबात हो पाए, क्योंकि कायम मुकाम प्रेसिडेंट, एक्टिंग प्रेसिडेंट और बाकी सियासी और मुसल्ला धड़े किसी रूल्स ऑफ गेम पर मुत्तफिक ही नहीं हो सके, जिसकी वजह से मुसलसल क्याओस, एहतजाज, जलाओ घेराव और अब सिविल वॉर जोरों पर है। आप सोचें कि सारे क्याओस में फंसे ग्रुप्स में से, इस मुल्क में से अब भले कोई भी सच्चा हो, कैसे कोई फ़र्क पड़ता है? क्योंकि मैं सच्चा तू झूठा, इस लड़ाई में मुल्क एक गहरे पाताल में गिर चुका है। कोई इकॉनमी बाकी नहीं बची, रोज़ सड़कों पर लाशें गिरी हुई मिलती हैं। क्याओस इतना है कि आलमी इदारे समझ नहीं पा रहे कि अगर उन्होंने हेटी के अवाम की मदद भी करनी है तो वो बात किससे करेंगे। इसी तरह की सूरत हाल नॉर्थ अफ्रीका के मुल्क सूडान में है, जहां 2011 में पहली खाना जंगी का नतीजा ये निकला था कि मुल्क 2 टुकड़े हो गया था। सूडान का 25% 25% इलाका उससे टूटकर साउथ सूडान की शक्ल में अलग मुल्क बन गया। मगर 2023 के बाद से एक बार फिर सूडान में खाना जंगी शुरू हो चुकी है। एक के बाद एक गिरोह हुकूमत बनाता है, मगर मुखालफिन इसे तस्लीम नहीं करते और ना ही हुक्मरान गिरोह मुखालफिन को कायल करने में कामयाब हो पा रहा है। ज़ाहिर है इसके पीछे वाकई कुछ तारीखी हकायक, कुछ गलतियां होंगी, लेकिन सब मिला के नतीजा ये है कि मुल्क एक बार फिर मुत्तहद नहीं रह पाया। दहाइयों की ना इत्तफाकी, ना चाकी और तकसीम सूडान को इस जगह पर लेके आई है कि उनकी फ़ौज भी 2 हिस्सों में बंट चुकी है। एक जनरल अब्दुल फतेह बुरहान की क़यादत में बड़ा ग्रुप है, जिसे आलमी बरादरी का बड़ा हिस्सा तस्लीम करता है और इन्हें डिफेक्टो हुक्मरान मानता है, जबकि दूसरा ग्रुप जनरल हमीदती का है, जिसकी ताकत उसकी प्राइवेट आर्मी है, जिसमें साबिक फ़ौजी हैं और इनकी सोने की बड़ी बड़ी कानें हैं जहाँ से ये माल बनाते हैं। 2 साल से भी कम अरसे में ये दोनों मिलकर अपने ही 13,000 हम वतनों को हलाक कर चुके हैं, जबकि 13 लाख से ज़्यादा लोग अपने घरों को छोड़कर महफूज मुकामात पर पनाह लिए हुए। मरकज़ी शहर खर्तूम में कोई रहने को तैयार नहीं, यहाँ कोई एयरलाइन नहीं उतरती। क्योस इतना है कि मदद पहुँचाने वालों को मदद करने का सलीका यहाँ भी नहीं सूझ रहा कि इंचार्ज कौन है। ये कहानी दोस्तों ज़्यादा तफसील से जानने के लिए आप हमारा ये व्लॉग ज़रूर देखिएगा। इसका लिंक ऊपर आई बटन में भी मौजूद है, इस वीडियो के बाद आप देख सकते हैं। साथियों, सूडान और हेटी के अलावा भी कई आलमी तनाज़ात ऐसे हैं जो आपके सामने रखे जा सकते हैं, लेकिन एक बात सब में कॉमन मुश्तरक है। जब तक कोई मुल्क खुद अपनी मदद करने को तैयार ना हो, आपस में इत्तेहाद ना कर पाए, बैरूनी ताकतें मिलकर भी, इसके इत्तेहादी मिलकर भी उसकी मदद नहीं कर सकते। और ये आपसी इत्तेहाद सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी होता है, क्योंकि फसाद पैदा करने के लिए घर का एक फ़र्द ही काफ़ी होता है, लेकिन अमन रखने के लिए सबको थोड़ी थोड़ी कीमत अदा करना पड़ती है। इसके मुकाबले में साथियों, आप अगर कामयाब सोसाइटीज़ की हिस्ट्री देखें तो आपको नज़र आएगा कि तवील तरीन इंतशार के बाद आखिर कौमों ने एक दूसरे के साथ इख्तलाफात को समझना और आपस में मिलजुल कर रहना सीख लिया है, या कम से कम कुछ बातों पर उन्होंने इत्तफाक कर लिया है कि इन बातों पर हम नहीं चलेंगे। यूरोपीय यूनियन इकॉनमी पर एक फ़ैसला करती है, नाटो डिफेंस के लिए एक डिसीजन लेती है, अमेरिकी कांग्रेस और प्रेसिडेंट के पीछे पूरा मुल्क चलता है। चीन में 1 पार्टी सिस्टम है, लेकिन मुल्क में इसके अलावा और किसी की मोनोपोली नहीं है। पूरी कौम इसी पार्टी के पीछे, इसी के सेक्रेटरी जनरल के पीछे खड़ी होती है। मौजूदा क्राइसिस में दोस्तों, गजा की मैं बात कर रहा हूँ, हमें ये मौका नज़र आ रहा है कि इनमें भी इत्तफाक हो रहा है। रशिया में PLO और गजा के धड़ों के दरमियान इत्तफाक पैदा करने के लिए, इनकी लड़ाई ख़त्म करने के लिए कोशिशें हो रही हैं। कतर और मिस्र में भी इसके लिए सरगर्म कोशिशें जारी हैं।
امید ہے جلد یہ دونوں کسی رولز آف گیم پر اتفاق کر لیں گے اور آزادی کی منزل بھی بہت جلد پا لیں گے۔ یقین کیجئے یہ دنیا بہت ظالم اور انجسٹ ہے، انصاف نہیں ہے، لیکن پھر بھی اتنی بری نہیں جتنی کبھی ہوا کرتی تھی۔ ساتھیوں، ہم مڈل ایسٹ کے اس حالیہ کرائسس کی جیو اسٹریٹجک سچویشن مسلسل آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، مگر یہ مڈل ایسٹ کرائسس شروع کیسے ہوا تھا؟ اس پر آپ ہمارا یہ ویلاگ ضرور دیکھیے گا۔ یہاں دیکھیے کہ روتھ چائلڈز کا اسرائیل سے کیا تعلق ہے، اور یہاں جانیے فری میسنز کی تاریخ کیا ہے۔